السلام علیکم دوستو، آج کی جو یہ ویڈیو ہے اس میں تھوڑا سا جو میرا دل ہے وہ پریشان ہے، اداس ہے، اور اس کا ریزن جو ہے میں آپ کو بتاؤں گی کہ جیسا کہ میرے لاسٹ ولاگ میں آپ نے دیکھا تھا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں اللہ کے نام پہ خیرات جو ہے وہ تقسیم کرنے کے لیے جاؤں گی۔ کچی آبادی میں ادھر آئی تھی، ہمارے گاؤں کے ساتھ یہ لوگ رہتے ہیں، جھونپڑیوں میں، جھگیوں میں، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ رہتے ہیں۔ تو ہم جب ایسے کچھ بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام پہ تقسیم کرنے کے لیے تو ہم اپنے جیسے لوگوں میں بانٹ دیتے ہیں۔ میرا کافی ٹائم سے یہ ارادہ تھا کہ میں ایسے مطلب ان کو بانٹ کے آؤں، دے کر آؤں جو کچھ بھی بناتے ہیں ہم لوگ، لیکن گھر سے مجھے پرمیشن نہیں تھی، میرے بھائی لوگ جو تھے وہ نہیں جانے دیتے تھے۔ تو مطلب میں نے بہت مشکل سے ان کو جو ہے وہ ایگری کیا، اور وہاں کے جو ہمارے ساتھ عورتیں تھیں 2-3 گاؤں کی، تو ان کو میں نے لیا کہ چلیں آپ میرے ساتھ آ جائیں۔ تو بس پھر میں ان کو چاول تقسیم کرنے کے لیے گئی تھی، تو چکن رائس کی جو ہے وہ ہم نے دیگ بنوائی تھی، تو وہ ہم نے پیک شیک کیے، باکسز بھی بنا لیے، اور جتنے دوسرے تھے ان کو پیک میں تیار کر لیا، کیونکہ ہمیں یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ وہاں کتنے لوگ ہوں گے کتنے نہیں ہوں گے۔ تو یہ تھا کہ پھر جب ہم وہاں پہ ابھی گئے ہی ہیں تو وہاں پہ بہت زیادہ ان لوگوں کا رش ہو گیا تھا۔ تو پہلے تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید جو ہے وہ ہم لوگ کسی NGO کی طرف سے آئے ہیں، یا ہے کہ یہ ابھی کچھ ٹائم پہلے یہاں پہ 2-4 دن ہو گئے ہیں کہ فقیروں کو اور یہ جو جھگیوں میں رہنے والے ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ پولیس پکڑ کر لے کر جا رہی تھی۔ شاید ان کا کوئی ایسا سسٹم ہوا تھا کہ ان کو لوگ پکڑ رہے تھے، تو وہ لوگ پوچھ رہے تھے کہ باجی آپ لوگ یہ تو نہیں کوئی کام کرنے کے لیے آئی؟ ہم نے کہا نہیں، ہم ایسا کوئی کام کرنے کے لیے نہیں آئے، تو آپ کو صرف جو ہے وہ ہم یہ چاول تقسیم کرنے ہیں ان بچوں میں۔ لیکن وہاں پہ جو ہے جا کے اتنا ہنگامہ ہو گیا، اتنا مطلب یہ لوگ تھے کہ سمجھ نہیں رہے تھے اس بات کو کہ ہم سب کو جو ہے وہ دے کر جائیں گے۔ میں نے کہا اگر پورے نہیں آئیں گے تو میں اور بھی گھر سے آپ کو منگوا دوں گی، لیکن آپ لوگ پلیز آرام سے لے لیں۔ لیکن ان لوگوں کو ہے جو اتنی مطلب شعور سمجھ عقل نہیں ہوتی کہ ان کو یہ بات سمجھ میں آتی، تو چھینا جھپٹی یہ وہ ہنگامہ، تو مطلب یہ بس جتنی میں بنا پائی میں نے بنائی، اس کے بعد بس میں نے موبائل کو رکھ دیا تھا اور میں مطلب ایک سائڈ پہ ہو گئی تھی۔ تو جو یہ باقی لوگ تھے انہوں نے بس جتنے تھے تقسیم کر دیے تھے، کیونکہ ان لوگوں نے بہت ہنگامہ ڈالا ہوا تھا، بہت رولا ڈالا ہوا تھا، اور ادھر ادھر بھی بہت زیادہ لوگ اکٹھے ہو گئے تھے۔ مطلب ہر ایک یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ وہ لوگ لے رہے تھے، یہ نہیں تھا کہ سب کو دے رہے تھے لینے کے لیے موقع آگے آنے کے لیے کہ چلیں سب کو مل جائے۔ ایک ایک گھر سے 5-5 6-6 8-8 10-10 بچے تھے، اور وہ سارے مطلب چھینا جھپٹی یہ وہ، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور جو پڑے تھے باقی عورتیں پیچھے سے ایسے ہی اٹھا کے مطلب لے گئی تھی۔ تو پھر بعد میں وہ کہتی ہیں اپنے اپنے مسائل بھی بیان کرنے لگ گئیں، اور انہوں نے کہا باجی ہمیں نا مطلب ہم مطلب جیسے مانگ کے کھاتے ہیں یا کہیں سے ان کو مل جائے تو وہ کھاتے ہیں، تو ہم بہت خوش ہیں کہ آپ جو نے ہمارے لیے سوچا اور ہمیں دینے کے لیے آئی ہیں۔ میں نے کہا نہیں انشاءاللہ میں پھر بھی کبھی آؤں گی۔ تو بچے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے، وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید کسی مطلب ملک سے ان کو امداد آتی ہے، یا کوئی ان کی ہیلپ کرتا ہے، یا ان کی NGO ہے، کوئی ادارہ ہے ان کا، تو آپ پھر دوبارہ بھی لے کر آئیں گی ہمارے لیے کھانا یا کچھ ایسی چیزیں۔ تو میں نے انہیں سمجھایا کہ نہیں، میں کسی NGO میں کام نہیں کرتی، اور نہ ہی مجھے کسی کی ہیلپ ملی ہے نہ ملتی ہے، تو میں آپ جتنا مجھ سے ہو سکا میں انشاءاللہ کروں گی۔ لیکن یہ تھا کہ یہاں پہ مطلب بہت زیادہ لوگ تھے، تو ان کے لیے مطلب مجھے لگتا ہے کہ زیادہ کھانا ہونا چاہیے تھا، لیکن میں فرسٹ ٹائم ایسے گئی تھی، مجھے پتہ نہیں تھا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ اگر اللہ نے نصیب میں قسمت میں ہوا ان کے، تو میں ضرور انشاءاللہ کروں گی اور ان کو دے کر آؤں گی۔ تو بہت اچھا لگا، اللہ تعالیٰ بس قبول فرمائے، اور ان کو بھی اللہ ہدایت دے کہ اس طرح چھینا جھپٹی کر کے نہیں جایا کرتے۔ یہ جو تھے ہمارے رکشے والے، یہ پھر باقی لے کر جا رہے تھے جان کے، کیونکہ یہ لوگ نہیں چھوڑ رہے تھے، تو انہوں نے کہا نہیں اب میں آپ کو نہیں دوں گا، تو پھر بعد میں دے دیے تھے۔ تو اب جب ہم لوگ واپس آ رہے تھے تو میں ان کو سمجھا رہی تھی کہ بچوں ایسے نہیں کرتے، کسی کی بات مان لیتے ہیں، میں پھر آؤں گی انشاءاللہ۔ تو کہہ رہے تھے کہ آپ آئیں گی دوبارہ ہمارے لیے کچھ کھانے پینے کا لے کر آئیں گی؟ تو میں نے کہا انشاءاللہ ضرور لے کر آؤں گی۔ تو کہتے ہیں اگر باجی آپ کو امداد ملے نا تو ہمیں ضرور دینے آنا۔ میں اتنا گھر آ کے ہنس رہی تھی۔ تو
اللہ تعالیٰ سب کو مطلب اتنا توفیق دیں، اتنی ہمت دیں کہ ہم ان کو دے سکیں۔ اصل حقدار جو ہیں کھانے پینے کے اور اس طرح چیزیں تقسیم جب ہم کرتے ہیں تو ان کو کھلانے کا آئی تھنک زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو یہ لوگ یہاں کھانا وانا بنا رہے تھے اور اتنی اچھی اچھی روٹیاں تیار کر رہے تھے، اتنی پتلی اور بڑی روٹی تو ہم سے بھی کبھی تیار نہیں ہوتی۔ تو یہ بچے پارٹی جو تھی ان کو جی اب جوس، چاکلیٹس اور ٹافیاں، اور ان کی فرمائشیں تھیں کہ آپ دوبارہ باجی لے کر آنا۔ میں نے کہا انشاءاللہ ضرور لاؤں گی۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ میرا ایکسپیرینس جو تھا بس وہ 50-50 ہی رہا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے بہت ہنگامہ مچایا تھا، اور جو یہ عورتیں کھڑی ہیں یہ اپنے اپنے مسائل بیان کر رہی تھیں کہ ہمیں مطلب یہ تنگی ہے، یہ بیماری ہے، پریشانی ہے، باجی اگر کوئی آپ کی ہیلپ کرے تو آپ ہمیں ضرور ہیلپ کرنے کے لیے آنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کا پیغام دے دوں گی دوسروں تک، اگر کوئی آپ کے لیے کچھ کرنا چاہے، کچھ کھلانا پلانا چاہے تو انشاءاللہ میں آپ تک ضرور پہنچا دوں گی۔ تو اب جی ہم لوگ بس واپس جا رہے ہیں، شام ہو چکی ہے، مغرب سے کچھ دیر پہلے ہم لوگ گئے تھے، ابھی ہم نے اپنے گھر بھی واپس جانا ہے، جو کہ 15-20 منٹ کا سفر ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے جی، تب تک ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔